السلام علیکم، ویلکم ٹو افیفا ونڈر ورلڈ۔ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جاری جنگ کو 8واں دن گزر چکا ہے۔ غزہ اسٹرپ 22 لاکھ فلسطینی لوگوں کا گھر ہے جس پر حماس حکومت کرتا ہے۔ حماس کے مطابق اسرائیل کی طرف سے 6000 راکٹ فائر کیے جا چکے ہیں، جن میں غزہ میں موجود 1600 فلسطینی مارے گئے ہیں اور 1600 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس فلسطین کی مزاحمتی تحریک ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس تنظیم کے پاس غزہ اسٹرپ کا کنٹرول موجود ہے۔ 7 اکتوبر کی صبح حماس کی جانب سے سرپرائز اٹیک لانچ کیا گیا جس میں ہزاروں راکٹس اسرائیل پر گرائے گئے۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم سسٹم موجود ہے۔ یہ دنیا کے ون آف دی بیسٹ ڈیفنس سسٹم میں سے ایک ہے۔ یہ راکٹس کو انٹرسیپٹ کر کے ہوا میں ڈسٹروائے کر دیتا ہے، لیکن حماس کی جانب سے گرائے گئے راکٹس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا۔ اسرائیل نے رسپانس میں اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کر دی اور غزہ پر جوابی کارروائی میں ہزاروں کی تعداد میں حملے شروع کر دیے۔ نیوی، ایئر فورسز اور گراؤنڈ فورسز کو تعینات کر دیا گیا اور غزہ پر ڈرون سٹرائکس بھی لانچ کیے گئے۔ دنیا کی طاقتور ویسٹرن کنٹریز جیسے کہ امریکہ اور یورپین یونین نے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کے حق میں ہر طرح کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب ایران نے حماس کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ حماس کی طرف سے کیا گیا حملہ فلسطینیوں کے لیے ایکٹ آف سیلف ڈیفنس تھا۔ سعودی عربیہ اور چائنا کی بھی حمایت حماس کے حق میں نظر آئی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ موجود ہے کہ اسرائیل جس کے پاس بہت ہی ایڈوانس اور پاورفل ویپنز موجود ہیں اور پاورفل کنٹری کی سپورٹ ہونے کے باوجود حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیوں کیا؟ اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے ہسٹری کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس حملے کا مقصد فلسطین کے وہ علاقے حاصل کرنا تھا جس پر شروع سے فلسطین کا حق تھا۔ اسرائیل نے 1946 سے فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا اور 1946 سے لے کر اب تک ان علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا اور فلسطینیوں کو اپنے علاقوں اور اپنے ہی ملک میں قیدیوں کی طرح رہنا پڑا، جن کو ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا اور ان کا حق مارا گیا۔ اس وقت غزہ کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے غزہ کے جیوگرافیکل ایریا کو سمجھنا ضروری ہے۔ غزہ اسٹرپ 41 کلومیٹر لمبا اور 11 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس کی ویسٹ سائڈ پر سمندر موجود ہے جہاں پر امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے سپورٹ میں سب سے بڑا ملٹری شپ کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کی ویسٹ اور نارتھ سائڈ اسرائیلی فورسز سے گھری ہوئی ہے اور ساؤتھ سائڈ سے تھوڑا سا حصہ ایجپٹ کے بارڈر کے ساتھ ملتا ہے جسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی غزہ سے نکلنا چاہے تو ممکن نہیں۔ غزہ میں موجود 22 لاکھ افراد اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں۔ غزہ کے لوگوں کے لیے خوراک، میڈیسن اور فیول کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ ایئرپورٹ تباہ کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اعلانیہ طور پر بیان دیا ہے کہ ہر قسم کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ غزہ کو قبرستان میں بدلا جا رہا ہے اور اندھا دھند بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل نے وارننگ دی ہے کہ اگر غزہ کے لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ ہے تو 24 گھنٹوں کے اندر ساؤتھ کی طرف موو کر جائیں۔ ہم نارتھ کی طرف زبردست آفینسو لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں اسرائیل ہیوی قسم کی بمباری کر کے انڈر گراؤنڈ ٹنلز کو تباہ کرنے جا رہا ہے اور اپنی فوجوں کو تیار کر چکا ہے غزہ کو مکمل طور پر قابو کرنے کے لیے، جو زمینی راستوں سے غزہ کے اندر داخل ہونے والی ہیں اور گرین سگنل کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ بروٹیلٹی کی مثال قائم کی جا رہی ہے۔ کل کے دن مختلف ممالک میں اظہار یکجہتی کے لیے جمعۃ الطوفان العقبہ منایا گیا، جہاں پر اردن، یمن، لبنان، پاکستان اور ایران سمیت بہت سے ممالک میں لوگ مظاہرے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ اس ہنگامی صورتحال میں فلسطینیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا گو رہیں اور جتنا ہو سکے فلسطین کی سپورٹ میں جڑے رہیں۔ اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ سو انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر۔